ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں وہ بتاتا نہیں کسی کو، ورنہ وہ چاہے تو ہم سب کے عیب کھل جائیں۔ جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں، جو محبت سے ملتے ہیں، جو ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا ہماری حالت کیا ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں، مگر وہ رب ہم سے نعمتوں کو روکتا نہیں ہے، وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا، ہمارا رزق بند نہیں ہو جاتا۔ سچ بتاؤ میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیا حرام دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ نہیں، تلاوت کے لیے دی ہیں، ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے دی ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں، اللہ نے جو حلال چیزیں ہمیں دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ مگر کبھی ایسا ہوا کہ ہم حرام دیکھیں اور اندھے ہو جائیں؟ یار میری آج آنکھیں بند ہو گئیں، کیوں؟ بس وہ حرام دیکھ لیا تھا۔ نہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ نعمتیں نہیں روک رہا ہے۔ یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے حرام کام کیے جائیں، اس سے ظلم کیا جائے، مگر یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے ہیں، رب ہاتھ واپس نہیں لیتا ہے۔ پیر گناہ کی طرف جائیں تو لنگڑے ہو جانے چاہیے تھے ہم، کہ بندہ کہے یار آج پیر نہیں چل رہے، کیوں؟ یار وہ کل میں جوا کھانے گیا تھا، میں شراب کھانے گیا، میں سنیما گیا، اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا، میرے رب نے پیر واپس لے لیے۔ اصول تو یہ بنتا ہے، مگر اس کی شان دیکھو کہ ہم روز نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، اعضاء بھی سلامت ہیں۔ کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے، دنیا میں کسی کی بات نہ مانو، وہ نوکری سے نکال دیتا ہے، مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا، ایک بار دل سے توبہ کر لے، وہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ دنیا والوں کو پتہ چل جائے نا ہمارا ایک عیب، ایک، فوراً میسج چلائیں گے، پتہ چلا اس نے یہ کیا ہے، ہاں ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے۔ میرا مالک کیسا کریم ہے، اسے معلوم ہے ہم کتنے برے ہیں، مگر وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، ہم پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتے، ہم پھر بھی اسے ناراض کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے۔ اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم نہیں رہتے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی حدیثیں ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا تو سنو کیسا کریم ہے۔ دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا، کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے، تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا، بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو، یا سزا ہو گئی ہو، یا سلو ہو گئی ہو، لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی، 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا۔ نہ لوگ بھولتے ہیں، نہ دنیا بھولتی ہے، مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہاں جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا
تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا. حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا. ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف, اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی, ہاتھ کلام کریں گے, پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے, کدھر گئے تھے. اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے. لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں, اللہ کو راضی کر لیتے ہیں, تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے, کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے نوکری دلائی تھی, اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے قرضہ دیا تھا, نہیں نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے, مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا. دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے, تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے, اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سنو, توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, کل بنی آدم خطاء. آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں, غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں, مگر فرمایا وخیر الخطائین التوابون, فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں, سر کو جھکا لیتے ہیں, اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا, اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو. یعنی اگر گناہ ہو جائیں فوراً معافی مانگ لے. اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے, توبہ توبہ استغفر اللہ, گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے. ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے. توبہ دل سے ہوتی ہے, توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے, توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے. اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ابھی تو سنا آپ نے اس نے کیا کیا تھا, اس 40 سال کے گناہگار بندے نے کیا کیا تھا. سر چادر میں ڈال کے سر جھکا کر اللہ کو کہا ہی تھا نا کہ اللہ بس معاف کر دے, آج بچا لے. اللہ کریم نے اس کے سبب بارش برسا دی. وہ دل کا کنیکشن ریکوائرڈ ہے, وہ دل سے محبت اللہ سے درکار ہے, پھر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے کہ صرف معاف نہیں فرمائے گا, وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں, کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, توبہ کی تو کیا شان ہے. آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی, پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی. پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے. پھر وہ غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا, اے میرے خدا, میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی, 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی, اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا. ہائے ہائے ہائے, اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی, تم نے ہم سے محبت کی, ہم نے تم سے محبت کی, پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا, تو نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے تمہیں مہلت دی, اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے. یہ ہے میرا مالک, یہ ہے اس کی رحمت. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں, کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں, اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں. ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں, میری بھی باری آنے والی ہے, آپ کی بھی باری آنے والی ہے. ہم کس انتظار میں ہیں, شیطان کے کس وار میں ہیں, ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کب اللہ کو راضی کریں گے, اور کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی؟ کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی؟ کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے؟ اے حرام کمانے والے, کب تک حرام کماتا رہے گا؟ بدکاری کرنے والا, بے حیائی کرنے والا, نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے؟ جوا کھیلنے والا سوچے کہ کب تک میں یہ کام کر لوں گا. ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے,
ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے. یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو، کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے. ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے. مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ شہرت، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال. اور دیکھو اگر اللہ ناراض ہوا نا، اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے، پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی. اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو. وہ کیسا کریم ہے، بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، میرے بندے معافی مانگ لیں، میرے بندے رجوع کر لیں. مگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا، یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا. خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں. سنو وہ کیسا کریم ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. تو جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، پھر مجھے معاف کر دے. تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے اے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے، اے رب کریم مجھے معاف کر دے. تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے. یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے. اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے. سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم؟ کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے؟ ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں، گناہ ہو گئے، معاف کر دے. اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے. اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. اگر تو نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے. میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے. تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے. اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے. آج کے اجتماع میں کرم کر مالک، معاف کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے. کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے اپنی زندگی